امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام میں مشغول تھے۔ نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ فاروق اعظم نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آگے بڑھ کر امامت کرانے کا کہا۔ عرض کی آپ اس کے مجھ سے زیادہ حقدار ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مقدم فرمایا، آپ کی تعریف کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، عثمان کتنا اچھا انسان ہے، میرا داماد اور میری 2 بیٹیوں کا شوہر ہے، اللہ پاک نے اس میں میرا نور اکٹھا کر دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ پاک نے عمر کے ذریعے اسلام کو مکمل فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عثمان سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ پاک نے عمر کے ذریعے دین کی تکمیل فرمائی، مسلمانوں کو عزت بخشی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ عثمان قرآن پاک کو جمع کرے گا اور یہ رحمان و رحیم کا محبوب ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا عمر کتنا اچھا انسان ہے، بیواؤں اور یتیموں کی خبر گیری کرتا ہے، ان کے لیے اس وقت کھانا لاتا ہے جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا اللہ پاک نے جیش العسرہ یعنی غزوہ تبوک کا لشکر تیار کرنے والے عثمان کی مغفرت فرما دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ سے آگے نہیں بڑھوں گا، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا یا اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام فاروق رکھا، اور اللہ پاک نے آپ کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق کیا۔ اس واقعے کی خبر جب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا فرمائی اور ایک دوسرے سے حسن ادب کے ساتھ پیش آنے پر ان کی تعریف فرمائی۔ وہ صحابہ جن کی تعریف اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، وہ صحابہ جن کے لیے دعائیں ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ بھی دیکھیے ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے سے الفت، ایک دوسرے کے احترام کا مقدس جذبہ دونوں صحابہ میں کیسا ہے۔ سارے صحابہ آپس میں بہت رحم دل اور آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شان عثمان غنی بیان کی، ارشاد فرمایا عثمان مجھ سے ہے اور میں عثمان سے ہوں۔ فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور میرے رفیق عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ عنہ۔ ارشاد فرمایا بروز قیامت عثمان کی شفاعت سے 70,000 ایسے آدمی بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تعریف تیری آقا سے سنی عثمان غنی، عثمان غنی، تم شان صحابہ جان نبی عثمان غنی، عثمان غنی۔ ایک مرتبہ آپ کا ذکر خیر ہو رہا تھا تو نواسہ رسول حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابھی امیر المؤمنین تشریف لائیں گے۔ پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان خوش نصیبوں میں سے جن کی شان میں قرآن کہتا ہے
آمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا واللہ یحب المحسنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ ایمان رکھیں اور اچھے عمل کریں، پھر ڈریں اور ایمان رکھیں، پھر ڈریں اور نیکیاں کریں، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ اللہ سے کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔ جہالت کے اندر لوگ نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرتے تھے، مگر میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جہالت کے دور کے اندر بھی قوم کے شریف اور عزت دار سمجھے جاتے تھے۔ آپ کا ایک لقب ہے مجہز جیش العسرہ، تنگی والے لشکر کی مالی معاونت کرنے والے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جو اسلامی لشکر تیار ہوا اس میں دشواری بہت تھی، گرمی کا موسم شدت پر تھا، اور اس موقع پر میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کی بہت مالی مدد کی۔ سینکڑوں اونٹ بارگاہ رسالت میں نظر کیے اسلامی لشکر کے لیے۔ اللہ غنی حد نہیں انعام عطا کی، وہ فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا۔ آپ کا ایک لقب ہے صاحب الہجرتین، دو ہجرتیں کرنے والا۔ دین کی خاطر آپ نے ایک ہجرت کی مکے سے حبشہ کی طرف، دوسری بار مکہ پاک سے مدینہ المنورہ کی طرف۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا عرصہ تقریباً 12 سال رہا۔ 18 ذوالحجۃ الحرام 35 سنی ہجری جمعے کا دن تھا، اور میرے آقا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ 82 سال 82 ایئرز کی آپ نے ایج پائی، عمر پائی، بڑی مظلومیت کے ساتھ شہید کیے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہی دنوں میں جب عثمان غنی کی شہادت ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں فرمایا بے شک عثمان کو جنت میں عالی شان دولہا بنایا گیا ہے۔ اللہ پاک ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔ محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا۔